علی اور حسن نے شکار کے لیے ایک گہرے جنگل کا رخ کیا۔ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ نئے علاقے میں شکار کرنے جائیں اور وہاں سے کچھ شکار لے کر واپس آ جائیں گے، لیکن شکار کرتے وقت انہیں وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا اور شام ہو گئی۔ واپسی پر راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں شام سے رات ہو گئی، لیکن انہیں جنگل سے باہر کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا آج کی رات جنگل میں ہی گزار کر کل صبح جنگل سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ دن کی روشنی ختم ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ندی کے کنارے ہی اپنے سونے کے لیے جگہ صاف کی اور ندی سے مچھلی پکڑ کر آگ جلا کر اپنے لیے کھانا تیار کرنے لگے۔ انہیں اپنے لیے کھانا تیار کرنے اور لیٹنے کی جگہ بنانے میں کافی وقت لگ گیا تھا، اس لیے انہیں سوتے سوتے 1 سے 2 بج گئے تھے۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایک عورت کے رونے کی تھی۔ وہ دونوں اچانک اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ علی نے جب حسن سے کہا آؤ چل کر دیکھتے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو حسن نے اسے جانے سے منع کر دیا اور وہ دونوں وہیں سمٹ کر بیٹھ گئے، لیکن آواز میں کمی ہونے کی بجائے وہ اور زیادہ ہوتی جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے جا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ تھوڑے دور جا کر ہی انہیں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ جھونپڑی کے اندر لائٹ جل رہی تھی۔ ان دونوں کو لگا یہاں سے انہیں کوئی مدد مل جائے گی اور وہ دونوں جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ اندر جا کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ علی نے خوف سے اس سے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو؟ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولی میرے والدین نے مجھے اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے اور اب میں یہاں بالکل اکیلی ہوں۔ حسن نے پوچھا کیا تمہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ وہ لڑکی حسن کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی مدد کی مجھے نہیں، تم دونوں کو اب ضرورت پڑے گی۔ یہ بولتے ہی لڑکی کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک آ گئی اور اس کا چہرہ بدل کر ایک خوفناک چڑیل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ ہو گئیں اور اس کی شکل میں کوئی انسانیت، کوئی ہڈی، کوئی ماس نہ بچا۔ وہ فوراً اٹھ کر دونوں لڑکوں کی طرف بھاگی اور بولی اب تم دونوں میری خوراک بنو گے۔ علی اور حسن دونوں کی ہمت جواب دے گئی اور اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے الٹے پیر بھاگنے لگے۔ وہ جنگل کے اندھیروں میں تیزی سے دوڑتے رہے اور اتنا بھاگے کہ ان دونوں کو اپنی بالکل خبر نہ رہی۔ کچھ دیر بعد ہی دور دراز سے فجر کی اذان سنائی دینے لگی اور دونوں لڑکوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑا اور بھاگتے ہوئے پکی سڑک پر آ گئے تھے جہاں کچھ گاڑیاں چل رہی تھیں۔ وہیں سے انہوں نے مدد لے کر اپنے گھر کا رخ کیا۔